دن کے اندر ہے ہی کوئی نہیں. ایک مقام مظفر گڑھ جتوئی کا، اس کا بھی ایک لمبا واقعہ ہے، لمبی داستان ہے. وہاں پہ ماسٹر امین پھنس گیا. مولوی لقمان علی پوری نے پولیس کو بلانے کے لیے آدمی بھیج دیے. پولیس کے پہنچنے سے پہلے 2.25 گھنٹے میری اور اس کی گفتگو ہوئی. وہ گفتگو کیسٹوں میں بھی موجود ہے، مناظرہ. اس میں اسے یہی کہتا ہوں کہ ماسٹر امین صاحب اپنا عقیدہ بتا، تیرا عقیدہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک روح کو جسم پاک کے اندر مانتا ہے یا جنت میں مانتا ہے؟ ایک مقام بتا. دنیاوی حیات مانتا ہے یا برزخی حیات مانتا ہے؟ صرف نبی پاک کی حیات کا قائل ہے یا تمام پیغمبروں کی حیات کا قائل ہے؟ بتا تیرا عقیدہ کیا ہے. 2 گھنٹے کا مناظرہ ہے، 2.25 گھنٹے کا وہ سنو. شروع سے لے کے اخیر تک میرا مطالبہ ہے، عقیدہ بتا، عقیدہ بتا، عقیدہ بتا. اس کو عقیدہ بتانے کی ہمت، عقیدہ بتاتا کیسے؟ عقیدہ ہے ہی کوئی نہیں ان بیچاروں کا. مولانا سرفراز خان صاحب صفدر، حضرت شیخ الحدیث صاحب تسکین الصدور میں کہیں لکھتے ہیں روح واپس آ جاتی ہے، روح واپس آ جاتی ہے اس جسم کے اندر. ایک کبھی لکھتی ہے نہیں جی واپس نہیں آتی، تعلق ہوتا ہے. کبھی تعلق کیسا ہوتا ہے جی؟ ایسا کہ لا یعلم کنہا الا اللہ. کبھی کہتی ہیں کہ روحیں آسمانوں پر موجود ہوتی ہیں، پھر کبھی کہتے ہیں حیات دنیاوی، کبھی کہتے ہیں حیات برزخی، کبھی کہتے ہیں حیات حسی، کبھی کہتے ہیں حیات غیر حسی، کبھی کہتے ہیں حقیقی، کبھی کہتے ہیں غیر حقیقی. کبھی کیا ہے کبھی کیا. اس کی کتاب اٹھاؤ اور صرف نبیوں کی حیات نہیں، وہاں کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو ہر مردہ زندہ ہے. عقیدہ کیا ہے کہ ہر مردہ زندہ ہے. ابو جہل بھی قبر میں، ابو جہل بھی قبر میں، ابو لہب بھی قبر میں زندہ ہے. اور زندہ بھی کس طرح کہ روح واپس آ گئی ہے. لکھتے ہیں رد ارواح کے طور پر ہی زندہ ہیں، تمام مردے قبروں میں زندہ ہیں، تمام مردے قبروں میں زندہ ہیں، سارے زندہ ہیں کہ روح واپس آ گئی ہے. بھئی سب زندہ ہیں تو حیات النبی کیوں کہتے ہو؟ حیات النبی تو وہ کہے جو نبی پاک کے علاوہ باقیوں کی حیات کا قائل نہ ہو. تمہارے نزدیک تو نبیوں کی حیات صرف نبی پاک کی، تمام نبیوں کی، شہیدوں کی، مومنوں کی، کافروں کی. تمہارے نزدیک تو ہر ایک کی حیات ہے. تو پہلے اپنا عقیدہ تو لاؤ. اور تمہارا عقیدہ صرف نبی پاک کی حیات کا نہیں، نبی پاک کا نام صرف استعمال کرتے ہیں اشاعت التوحید کو بدنام کرنے کے لیے. اب وہ جو کہیں او جی غلام خانی ابو جہل کی حیات نہیں مانتے، لوگ کہیں گے نہیں مانتے تو تاکیبے. اس واسطے ابو جہل کو چھوڑتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ او جی نبی پاک نے زندہ نہیں مانتے. اچھا بلے بلے، وہ تو نبی پاک کا کیا لگتا ہے؟ نبی پاک کی حیات کا تو تو قائل ہی نہیں. عقیدہ ہر مردے کی زندگی کا اور روح کے لوٹنے والی زندگی کا، لیکن عقیدہ بتانے کی ہمت ایسے شور کبھی ادھر خامخواہ فضا کو خراب کرنے کے لیے ہر مقام پہ یہ اس طرح کوششیں کرتے ہیں. بہرحال ہمارے عزیزوں نے یہ کچھ حصہ کیا ہے، کیونکہ بیان تو ہو چکا ہے، میں نے بیان تو کرنا نہیں ہے کچھ. اسی طرح سننے کے بارے میں وہ صرف نبی پاک کے سننے کے قائل نہیں ہے، وہ تو ہر مردے کے سننے کے قائل ہیں. بلکہ مولانا سرفراز صاحب تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ دل کی نیتوں کو بھی رسول پاک جانتے ہیں. وہ دل کی نیتوں کو جاننے والا کون ہے؟ دل کی نیتوں کو جاننے والا کون ہے؟ وہ لکھتی ہیں جب جاؤ تو یہ خیال کرو کہ رسول پاک سن رہی ہیں، اور یہ خیال کرو کہ دل کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں. بلے بلے، ادھر زندہ ادھر کتاب کا نام سمائے موتا. سمائے موتا، وہ مردے ہے ہی نہیں، جیندے نہیں تو سمائے موتا کتوں ہویا؟
سمائے موتا کیوں نام رکھتے ہو؟ پھر نام رکھو سمائے احیا. ادھر جی زندہ ہیں، ادھر جی موتا ہیں. نظیر اس فیصل آبادی اشرف التوزیع میں لکھتا ہے موتا کی دو قسمیں، ایک انبیاء دوسرے غیر انبیاء. پھر آگے جا کے لکھتا ہے انبیاء زندہ ہوتے ہیں. ادھر موتا کی، موتا تو مانا کیوے، موتا تو مانا کیوے مردے. مردے دو، ایک نبی تے دوجے غیر نبی. عقیدہ ہے ہی کوئی نہیں، عقیدے کا پتہ ہی کوئی نہیں. اور ماسٹر امین جب فوت ہوا، فوت ہونے سے کچھ مدت پہلے عبد الشکور ترمذی کے پاس گیا اور وہاں جا کے اقرار کیا کہ مماتیوں کے ساتھ جھگڑے کرتا رہا ہوں، مناظرے کرتا رہا ہوں، پر اب تک پتہ کوئی نہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے تو ہمارا عقیدہ کیا ہے. پتہ ہی کوئی نہیں. اور فتوے لگا رہے ہیں ظالم لوگ کہ اشاعت و توحید و سنت یہ اہل سنت سے خارج ہیں، فلاں ہے فلاں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جو عذاب قبر کو نہیں مانتے، جو عذاب قبر کو نہیں مانتا پرلے درجے کا کافر ہے. ہم حیات کو بھی مانتے ہیں، عذاب قبر کو بھی مانتے ہیں. عذاب قبر کیسے ہوتا ہے اللہ جانے، حیات کیسی ہے اللہ جانے. جسم کے ساتھ روح کا ایک تعلق ہوتا ہے وہ بھی اللہ جانے، حیات بھی اللہ جانے، تعلق بھی اللہ جانے، عذاب بھی اللہ جانے، ثواب بھی اللہ جانے. برزخ کا معاملہ ہے، غیب کا معاملہ ہے. غیب کے حالات کو جاننے والا کون؟ عالم الغیب. غیب کے حالات کو جاننے والا کون؟ عالم الغیب. وہ جانتا ہے، ہم عالم الغیب. چونکہ بیان میں کافی ہو چکا ہے، یہ تھوڑی سی شرکت وہ چلو میں نے کر دی. اللہ پاک ہم تمام کو اتفاق اتحاد نصیب فرمائے. یونس نعمانی نے مجھے چیلنج دیا ہے، میں نہیں چیلنج دیتا بھائی. میں نے کہ فلانے مولوی نو چیلنج دیتا، فلانے طالب علم نو. مینوں کوئی لوڑ نہیں ہے طالب علم نو چیلنج دیواں. جن کو میں چیلنج دیتا تھا وہ مر گئے ہیں. اور اب یہ جو ہیں ان کے لیے یہ میرے عزیز کافی ہیں انشاءاللہ.